پانی کے معاملے پر صوبائی جنگ، نواز شریف نے معاملہ سنبھال لیا۔ پارٹی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اکائیوں کی مضبوطی کو وفاق کی مضبوطی سمجھتے ہیں، ماضی کی طرح اسی طرز پہ عمل پر چلتے رہیں گے، معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے بات زیادہ ذمہ داری سے کرے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کوئی صوبہ دوسرے صوبے کا پانی نہیں لے سکتا، کینال انتظامی معاملہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اتحاد ہے تو اس اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں۔ کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو نہیں جا سکتا، منصفانہ تقسیم کا ایک نظام موجود ہے۔ ہماری لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے اور جو بھی تحفظات ہمارے اتحادیوں کے ہیں ان کو دور کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سازش لڑی گئی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ کم سمجھ کے زیادہ بولنے کے عادی ہیں اور اس کی وجہ سے بات خراب کرتے ہیں۔ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کینالز کے بارے میں غلط بیانی کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بعد میں معافیاں مانگی ہیں۔ وفاق کے پلان پر پیپلز پارٹی سیخ پا، کینالز منصوبہ منسوخ کرانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں نئی نہروں کے خلاف جو بھی احتجاج کرے گا اس کا خیر مقدم کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ صوبائی وزیر سعید غنی بولے کینالز بننے سے سندھ اور پنجاب کے کسانوں کو نقصان ہوگا، دونوں صوبوں میں پانی کی قلت ہے، سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑنا ہماری ذمہ داری ہے، ضرورت پڑی تو وفاقی حکومت چھوڑ دیں گے۔ کینالز کے بننے سے نہ صرف یہ کہ صوبہ سندھ میں پانی کی شدید قلت ہوگی اور یہاں جو زمینیں کاشت ہوتی ہیں وہ بہت متاثر ہوں گی، بلکہ پنجاب میں اس وقت جو زمینیں کاشت ہو رہی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گی، اس لیے کہ پنجاب حکومت کا یہ کلیم ہے، یہ دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب کا جو ہے وہ پانی استعمال کریں گے۔ خطے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور اس کے لیے نہ ہم اپنا زمین اپنا سوائل کسی کو استعمال کرنے دیں گے افغانستان کے اندر کوئی غلط ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، نہ مہربانی کر کے آپ کسی کو استعمال، سختی سے ہم نپٹیں گے دونوں ممالک۔ عزت و احترام کے ساتھ جو لوگ واپس آئیں گے ان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی حکومت کی کسی قسم کی ایسی ہدایت ایسی انسٹرکشنز رائٹنگ میں ہے نہ زبان۔ پاک افغان دوستی مضبوط، خطے میں امن یقینی بنانے کا مشن۔ نائب وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر افغانستان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ افغانستان کسی کو غلط سرگرمی کے لیے اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دے گا، نہ ہی پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے دے گا۔ افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجیں گے۔ خطے میں امن و امان کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریک اینڈ ٹریڈ سسٹم فعال کرنے سے افغان ٹرانزٹ گڈز میں بہتری آ سکتی ہے۔ جوہری تنازع پر ایران اور امریکہ کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی، مذاکرات کا تیسرا دور ہفتے کو عمان میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے ماہرین بدھ سے تکنیکی مذاکرات شروع کریں گے۔ عمانی وزارت خارجہ نے کہا کہ فریقین ایران کی پرامن جوہری توانائی کی صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر اپنے ہی شہریوں کا نشانہ، ٹرمپ پالیسیز کے خلاف 50 امریکی ریاستوں میں 400 مقامات پر احتجاج کا آغاز۔ واشنگٹن سمیت کئی شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، ریلیوں کی صورت میں وائٹ ہاؤس کی جانب مارچ۔ مظاہرین کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ More than 60% of our total population, they are equipping themselves with modern techniques. The Chief Minister is doing a great job in this province. Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan. معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ ملک کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نوجوان خود کو جدید تکنیک، پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان خیبر پختونخوا میں قدرتی وسائل، کان کنی معدنیات میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں خان کی مخالفت میں
نہیں جا سکتا ہوں، اس کی پارٹی کو کمزور نہیں کر سکتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف پہ مشکل وقت ابھی آنے والا ہے اور میرے خدشات ہیں. سپریم کورٹ نے 4 مہینوں کے اندر 9 مئی کے کیسز کے فیصلے کی ڈائریکشن دی ہے. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کہتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اگر 9 مئی کیسز کے فیصلے ہوئے تو 90% پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کو سزائیں ہو سکتی ہیں. پروگرام نیوز ٹوڈے ود تنزیلہ مظہر میں گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پی ٹی آئی ارکان کو ایڈوانس میں اپنی وابستگیاں تبدیل کرنے کا کہا جائے گا، اس کے بدلے ان کی سزائیں بھی معاف کر دی جائیں گی.